حدیث شریف میں ہے کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا مسترد نہیں ہوتی، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ محبوب پر بد دعا جلدی اثر کرتی ہے، بالخصوص والدین کی بد دعا اولاد کو ضرور لگتی ہے۔ تو ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی اتنا ستائے تو ان کے منہ سے نکل سکتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ علامہ زمخشری عقیدے کے دوسرے تھے، ان سے کسی عالم دین نے پوچھا کہ آپ کا پاؤں کیسے کٹ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا کو پکڑ کر دھاگے سے اس کے پاؤں کو باندھ دیا اور پھر اپنی طرف کھینچا تو اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، کٹ گیا۔ میری والدہ اس چڑیا کے اس حال سے پریشان ہوئیں۔ ان کے منہ سے نکلا کہ بیٹا جیسے تو نے چڑیا کا پاؤں کاٹا ہے، اللہ کرے تیرا پاؤں بھی ایسے ہی کٹ جائے۔ تو وہ کہتے میں اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے بخارا گیا تو راستے میں سواری سے گرا تو میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ بعض نے کہا راستے میں پاؤں سردی سے سوکھ گیا جس کو کاٹنا پڑا، اس لیے یہ ساری عمر بیساکھی کے سہارے چلتا رہا۔ کیا مطلب؟ والدین کو ستانا اچھی بات نہیں ہے۔ ان کے منہ سے نکلے بات اور قبولیت کا وقت ہو تو وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے، اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ اولاد کی نافرمانی کا موجب نہ بنے، یعنی ایسی بات یا ایسے کام کے لیے نہ کہیں کہ بچے نافرمان ہو جائیں، بلکہ ان کو ایسے کام کہیں کہ وہ کہنا مانیں۔ اگر کوئی بات منوانی ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے تربیت کے حوالے سے، ان کی بھلائی کے لیے، تو وہ طریقے سے پہلے ان کو سمجھا کر، اس کے فائدے بتا کر، لیکن ان کو زبردستی کہیں گے تو وہ کریں گے نافرمانی، اور نافرمانی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، دعا کرنا، صدقہ و خیرات ان کی طرف سے کرنا یا ان کی ثواب کے لیے کرنا، ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کو جانا، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اگر انہوں نے کوئی وعدے کیے ہیں کسی سے ان کو پورا کرنا، انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا، یہ بر الوالدین یعنی ماں باپ سے بھلائی میں شامل ہے۔ اچھا بچہ ماں باپ کے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ان کے وعدوں کا، ان کے احکام کا خیال رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی میں ہے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، مرنے کے بعد بھی بتایا گیا کہ شریعت و سنت کے خلاف نہیں، باقی ان کی تمام باتیں مانی جائیں، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اندازہ کر لیں اللہ تعالی رب ہے، پالنے والا، حقیقی طور پر پروردگار وہ ہے، والدین مجازی طور پر ہمارے پالنے والے ہیں، تو ظاہری تربیت اللہ نے ماں باپ کے سپرد کی ہے، حقیقت میں تربیت اللہ ہی کرتا ہے۔ مثلاً آپ پانی کے قطرے سے لے کر پورے انسان بنے تو اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے،
اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، تو اندازہ کر لیں جب ماں باپ کی نافرمانی پر اتنی پکڑ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر کتنی پکڑ ہوگی۔ ایک انسان اگر سوچے تو اس کو اندازہ ہو جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پیر بھی آپ کی تربیت کرتے ہیں، استاد بھی آپ کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ ان کے روکنے ٹوکنے پر برا اگر منائیں گے تو پھر آپ کی تربیت نہیں ہو سکے گی، بلکہ احکام میں ہے کہ وہ پیر جو کسی مرید کو ٹوک نہیں سکتا اس کو مرید ہی نہ بنائے، جس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا غلط بات سے، تو اس کو مرید ہی نہ بنائیے۔ زجر و توبیخ یعنی روکنا ٹوکنا، یہ شریعت کے خلاف دیکھے، اخلاق کے خلاف دیکھے تو بتائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ شاید لاپرواہ ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی کچھ نہ کہے، بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں ٹوکا۔ تو یہ روکنا ٹوکنا اگر ہے تو ان کی بہتری کے لیے ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا چاہیے، ماحول بنانا چاہیے۔ صرف آپ اس طرح نہ کریں کہ ہر وقت ان کو روکتے ٹوکتے رہیں، کبھی پیار کی بات بھی کریں، کبھی ہنسے کھیلے بھی، لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس کی تائید ہو سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بتایا ہے، نبی کا حق بتایا ہے، اور پھر ماں باپ کا حق بتایا ہے۔ تو یہ ترتیب ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ماں باپ کے معاملے میں ہم لاپرواہ اگر ہو جائیں گے تو پھر ہماری پکڑ ہو جائے گی، تو ہمیں بچنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے تعلق ہو جائے، آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیں گے، اس سے اچھی باتیں کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے کام آئیں گے، تو جن کا حق ہے ان کو کیسے چھوڑ دیں؟ بھئی دوست احباب ہیں وہ تو بہت بعد میں ہیں، پہلے حق تو ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، اس کے معاملے میں کوتاہی کریں گے تو پھر ہم اپنی زندگی بہتر نہیں بنا سکتے۔ لوگ آتے ہیں میرے پاس، مولانا صاحب کاروبار بہت اچھا تھا، اب نہیں ہے، سست ہو گیا ہے، بندش لگتی ہے۔ تو یہ بندش پتہ ہے کیا؟ آپ اپنے ماں باپ یا سگے بہن بھائیوں سے میل جول بول چال بند کر دیں تو پھر آپ کو بندش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا کاروبار اچھا کرنا ہے، ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے کاروبار میں نرمی آ گئی، کم ہو گیا، اپنی بہنوں کی دعوت کرے، بہنوں کو بلائے گھر میں، ان کو کھلائے پلائے، وہ دعائیں دیتی ہیں، اس سے آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بچوں کو رشتہ داروں کے خلاف بھرا جاتا ہے، ماں اپنے سسرال کے خلاف، باپ اپنے سسرال کے خلاف بچوں کے کان بھرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ہاں کسی کا سلوک بہت برا ہو رشتہ داروں میں، اس سے احتیاط کرنا اور بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر میل جول بول چال بند ہو تو پھر بندشیں ہوتی ہیں، پھر کاروبار رکتے ہیں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب فرما برداری کرنی ہے ماں باپ کی، ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، مگر ساتھ ہی بتا دیا کہ شریعت و سنت کے خلاف بات مانی جا سکتی نہیں۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے ایسے کام نہ کہیں بچوں کو، اور خود اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خلاف ہے۔ تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور لڑنے لگ جائیں، وہ کام نہیں کرنا۔ تو ہمیں بتا دیا گیا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نا، کر بھلا تو ہو بھلا، آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کہیے اچھا ہوگا۔ تو ہمیں اچھائی کا شوق ہونا چاہیے، خاص طور پر جن کا ہم پر حق ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اب آپ بچے تھے،
اب ماں باپ کی گود میں کیا کچھ کر دیتے تھے، نہ وہ منہ برا مناتے تھے نہ منہ بناتے تھے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو آپ کو بھی منہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کو اگر ان سے کپڑے خراب ہو جائیں تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے، تو کام بھی ویسے کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، پھر اس کے بعد اچھے کام، تو ہم ضرور انہیں نیکوں میں شامل کریں گے، وہ نیک لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ایمان والے ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے۔ تو اب شروع سے آپ سن رہے ہیں، ہر ایک کی آزمائش ہوگی، اللہ آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے، تاکہ وہ ظاہر کر دے کون اپنے عمل میں سچا ہے، کون کھوٹا ہے، کس کا کیا حال ہے۔ اور یہ امتحان کرنا اللہ کی سنت ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کی برائیاں اتار دی جائیں گی۔ انسان کو تاکید کی کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، لیکن اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بات کریں گے، شریعت و سنت کے خلاف بات کریں گے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ اور اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کی طرف سب نے پھر کر جانا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کو اچھوں میں داخل اور شامل کیا جائے گا۔ تو اب اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، اچھوں کی فہرست میں ہمارا نام شامل ہو جائے، تو ہمیں ایمان والا ہو کر اچھے کام کرنے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور ان 10 صحابہ میں شامل جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان کی والدہ جو تھی، یہ اپنی ماں کا بہت کہنا مانتے تھے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ دو، ورنہ نہ میں کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی، سوکھ کر مر جاؤں گی، اور میری موت کا وبال تجھ پر ہوگا۔ ماں نے ایسا کہا۔ یہ کہہ کر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ 24 گھنٹے اسی حال میں رہی، لازمی بات ہے، اس کا اثر ہوا، کمزور ہو گئی۔ آپ نے جواب دیا، اماں میں تیرا بیٹا ہوں، تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیری 100 جانیں ہوں اور تو مجھ کو یہ کہے کہ وہ سب ختم ہو جائیں، میں تب بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھلے تیری 100 جانیں ہوں اور اسی طرح وہ چلی جائیں۔ تو ماں نے دیکھ لیا کہ میرا بیٹا ایمان لا کر پکا ہو گیا ہے، تو اس نے پھر دیکھ لیا کہ یہ ایمان نہیں چھوڑے گا، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ بتایا گیا کہ جو غلط بات ہوگی وہ ماں باپ کی مانی جا سکتی نہیں۔ اندازہ کر لیں، ماں باپ کا مادری اور پدری، مادر فارسی میں ماں کو کہتے ہیں، پدر باپ کو کہتے ہیں، یہ حق ہم پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں گے۔ اور
یہ تمام قوموں میں، برادریوں میں، دنیا بھر میں مانا جاتا ہے ماں باپ کا حق، ان کے اپنے طور طریقے ہیں، ان کا اپنا کہنا، مگر ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے تو ہم اس سے ہٹ سکتے نہیں، پھر سکتے نہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شرعی حکم کے مقابلے میں احکام شرعی، شریعت کے حکم جو ہیں ان کے مقابلے میں کسی قرابت دار رشتہ دار کا کوئی حق نہیں۔ شرعی احکام ماننے ہی ماننے ہیں، کسی قرابت دار کی وجہ سے چھوڑے جا سکتے نہیں ہیں، یہ یاد رہے۔ تو ماں باپ کے کہنے پہ شرعی احکام نہیں چھوڑے جائیں گے۔ شرک کو کہیں، مطلقاً کفر کو کہیں تو وہ تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کے کہنے سے کفر اور حرام نہیں کیا جائے گا۔ تو جب ماں باپ کے کہنے سے نہیں کیا جائے گا تو کسی اور کے کہنے سے کیسے کر لیا جائے گا؟ مثلاً حکومت آ جاتی ہے، دوسرے لوگ حکمران بن جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو، اور وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم ان کا کہنا نہیں مانیں۔ اگر وہ سختی کریں گے، زبردستی کریں گے، آپ کی جان پر بن جائے تو آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حکمران آ جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے حکمرانوں کو آنے ہی نہ دیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اچھے ہو جائیں گے۔ جب ہم برائی پسند کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہم پر ویسے ہی حکمران آ جائیں گے۔ نفل حج کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گا۔ نفل سفر ماں باپ کی اجازت کے بغیر بیٹا اونچی، آپ تو بتاتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، اجازت لینا تو دور کی بات ہے، صرف بتا دیتے ہیں کبھی کبھی کہ جی میں جا رہا ہوں، بس اجازت بھی نہیں لیتے۔ ماں باپ کے کہنے سے ایمان نہیں چھوڑا جائے گا، نہ فرض عبادت چھوڑی جائے گی، نفل عبادت ماں کے منع پر چھوڑے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا، ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، پیروی ہوتی ہے، تقلید اعمال میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں خیال رکھنا ہے شریعت اور ہمارا ایمان سب سے بڑھ کر ہے، ہم اس کو چھوڑ سکتے نہیں۔ اور پھر پلٹ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔